السلام علیکم، ہمارے چینل کتاب کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی بے بس ہوتی ہیں نا، جب تک ماں باپ کے گھر میں رہتی ہیں تو بھی مہمان ہی ہوتی ہیں کہ ہر بات میں یاد کروایا جاتا ہے کہ یہ تو مال پر آیا ہے، ایک دن انہوں نے اپنے گھر چلے ہی جانا ہے۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے گھر میں بھی پرائی ہی ہوتی ہیں کہ ساس خود بہتاری چھوڑتی نہیں اور بہو کی حکمرانی سے پسند نہیں۔ پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو ساس بنتے ہوئے بہو پہ اگر تھوڑا سا حکم چلانے پہ دل کرے تو وہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اب بہو کا گھر ہوتا ہے۔ تو پھر ہم خواتین کا اصلی گھر کون سا ہوتا ہے؟ شاید کوئی بھی نہیں۔ میرا نام شاہدہ ہے، پیار سے سب گھر والے ننی کہتے تھے۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کے باوجود میں نے وہ لاڈ پیار نہیں دیکھی جو کہ اکلوتی اولاد دیکھتی ہے۔ وجہ یہی تھی کہ والدین کا ایک سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ بڑے بھائی نے اپنی پسند سے شادی کی اور جیسے ہی بابی گھر میں آئی ان کی یہی رٹ تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے ننی کو گھر سے رخصت کیا جائے۔ میرا بڑا بھائی میری بھابھی کا ہمیشہ سے ہی زن مرید غلام تھا۔ اس نے میری بھابھی کے ذمہ ہی لگا دیا کہ ننی کی شادی اب کوثر تمہاری ہی ذمہ داری ہے، جتنی اچھی طرح تم یہ ذمہ داری نبھا سکتی ہو کوئی اور نبھا ہی نہیں سکتا۔ میں یہ سب اپنے کانوں سے سنتی اور محض اس لیے چپ کر جاتی کہ شاید والدین ہوتے تو یہ سب کچھ قدرے مختلف ہوتا۔ میرے چھوٹے بھائی کو تو ویسے ہی بڑے بھائی نے اپنی بیوی کے کہنے پر الگ کر دیا ہوا تھا۔ گھر اور کاروبار دونوں میں سے یہی وجہ تھی کہ وہ بیچارہ در در کے دھکے کھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام پہ لگ گیا تھا۔ ابا کا قالینوں کا کاروبار تھا اور اس پہ مکمل طور پر بڑے بھائی کا قبضہ تھا۔ بڑی بھابھی بڑی تیز طرز خاتون تھیں۔ انہوں نے بھائی کو ایک لڑکے کی تصویر دکھائی اور کہا کہ یہ اپنی ننی کے لیے بالکل مناسب رہے گا۔ بھائی نے چھوٹے بھائی سے کوئی مشورہ نہ کیا، بس تاریخ طے کر دی۔ میرے سسرال والے میری بھابھی کے جاننے والے تھے۔ مجھے دیکھنے بس میری ساس اور ایک نند آئی تھیں کہ ان کے ہاں شدید قسم کا شرعی پردہ کیا جاتا ہے، لہٰذا اسی پردے کی مناسبت سے ان کا کوئی مرد بھی ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا۔ میری ہونے والی ساس بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ نند پورا وقت میری بھابھی کے ساتھ ہی چپکی رہی تھی۔ اب میری نند بار بار اٹھ کر پورے گھر کے چکر لگا رہی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ آخر یہ چکر کیا ہے، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ خیر میری بھابھی نے ہی سارے معاملات طے کیے، بھائی تو سامنے آئے ہی نہیں۔ کچھ دیر تک وہ خواتین بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر چلی گئیں۔ شام کو بھائی گھر آئے تو بڑے خوش تھے، کہنے لگے کہ میری بیوی کس قدر سمجھدار ہے کہ اس نے ایک یتیم بچی کا کتنا خیال رکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا رشتہ طے کر رہی ہے۔ بھائی نے لڑکے کی بس تصویر دیکھی اور بقول ان کے انہوں نے ساری تسلی کر دی ہے۔ لوگ بڑے ہی اچھے اور قابل اعتبار ہیں، گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھابھی بھی اس مصیبت سے جسے وہ بھائی اور باقی لوگوں کے سامنے فرض کہتی تھیں، ایک ہی ہفتہ کے اندر اندر جان چھڑانے کا سوچ لیا تھا۔ ایک جمعہ کو رشتہ طے ہوا اور دوسرے جمعہ کو میرا نکاح تھا۔ جیسے ہی جمعہ آیا میں آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ امی ابا کو یاد کرتی رہی۔ بھائی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور نکاح خواہ نے نکاح پڑھوا دیا۔ میں رخصت ہو کر نئے گھر میں آ گئی، جہاں کسی بھی قسم کی کوئی روشنائی نہیں کی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ شادی میرے شوہر کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے۔ میری ساس نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا اور خود کمرے سے باہر نکل گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ تقریباً آدھی رات گزر گئی لیکن وہ نہیں آئے۔ میں نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائی اور کہیں آنکھ لگ گئی ہوگی۔ ایک دم سے اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، بمشکل آنکھیں کھولیں تو ایک شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا اس نے شدید غصیلی نگاہیں مجھ پر ڈالیں اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ بولا، صرف میری جانب دیکھتا ہی رہا۔ میں گھبرا کر مزید پیچھے ہٹ گئی اور کچھ سوچنے لگی کہ یہ شخص کیا اب کھڑا ہی رہے گا، یہ بیٹھتا کیوں نہیں ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ دھیمے لہجے میں بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اول تو مردہ بولتا ہی نہیں، لیکن اگر بول پڑے تو پھر کفن ہی پھاڑتا ہے۔ اس وقت یہی صورتحال تھی۔ میرا شوہر شادی کی رات ہی مجھے طلاق دے چکا تھا۔
میں روتی رہی۔ یہ کیسا ظلم ہو گیا تھا میرے ساتھ کہ میرے شوہر نے بنا کسی جرم کے مجھے شادی کی پہلی رات ہی طلاق دے دی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ تو یہ الفاظ بول کر باہر نکل گئے اور دروازے کو زور سے بند کر گیا۔ اب اس گھر میں میرے لیے رکنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک اجنبی گھر تھا میرے لیے۔ میں اسی وقت نکلنے کا سوچ رہی تھی کہ وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ یہ سوچ کر کہ رات کے اس وقت کہاں جاؤں گی، میں وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئی، کیونکہ یہ بیڈ جس پر میں بیٹھی ہوئی تھی یہ بھی تو میرے شوہر کا ہی تھا، کیونکہ میرے بھائی نے مجھے جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ میں بڑی بے چینی میں سر جھکائے روتی ہی جا رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے میری روح کانپ رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ فجر کی اذانیں ہونے لگ گئی تھیں۔ میں اٹھی، کمرے کے ساتھ ملحقہ واش روم میں گئی اور وضو کیا۔ باہر آ کر میں نے زمین پہ ہی سجدہ ریز ہو کر اللہ پاک سے توبہ کی کہ کون سی میری خطائیں اس طرح سے میرے سامنے آ گئی ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے رکشہ لیا اور اپنے میکے واپس آ گئی۔ میرے بھائی اور بھابھی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک دفعہ تو بھابھی کا رنگ فق ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ فوراً سے بولی، ارے ننی، تم یہاں پہ اتنی صبح کیا ہوا ہے؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے تمہارا اپنے سسرال میں؟ میں روتے ہوئے بائی کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میری یہ بات سن کر مجھے لگتا تھا کہ وہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوا، بلکہ ان کے کہکے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ننی؟ ابھی تم بچی نہیں ہو جو اتنی بڑی بڑی باتیں ایک دم سے اتنی آسانی سے کر لیتی ہو۔ بولو کیا ہوا ہے؟ بھابھی نے بھائی کو کہا کہ وہ پیچھے ہوں، وہ مجھ سے خود بات کریں گی۔ بھابھی کی اتنی نرمی دیکھ کر میں پھٹ پڑی اور کہنے لگی کہ اس طرح سے طارق نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ پھر سے ایک دفعہ ہنسنے لگی کہ تم پاگل ہو کیا؟ ارے طارق تو پردیس کی خاک چھانتا پھر رہا ہے، بیچارہ اسے تو چھٹی ہی نہیں ملی۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ طارق آ جائے تو ہی یہ شادی کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ تمہارا نکاح ہم نے فون پر ہی کر دیا تھا، ابھی رخصتی بنتی تو نہیں تھی، لیکن پھر تمہاری ساس کی طبیعت کے پیش نظر ہم نے تمہیں رخصت کر دیا ہے تاکہ تم وہاں کچھ دل لگاؤ، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ ننی، ہم تمہارے کوئی دشمن تو نہیں ہے نا جو تمہیں اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ۔ میں یہ سب سن کر شدید صدمے سے دوچار ہو گئی تھی کہ اگر طارق جہاں نہیں ہے تو پھر وہ اس گھر میں کون ہے جس نے کمرے میں آنے کی جرت کی، کیونکہ میری بھابھی کے مطابق تو وہاں پہ صرف 4 لوگ ہی رہتے ہیں، ایک میرے سسر، دوسری ساس، پھر نند اور چوتھے میرے شوہر، جو کہ بقول میرے گھر والوں کے یہاں ہے ہی نہیں۔ میں یہ سب سن کر ششدر رہ گئی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال میرے بھائی نے پہلے تو کچھ سوچا، پھر کہنے لگے کہ جو بھی ہے اب وہی تمہارا اصلی گھر ہے۔ میں روتی رہی، لیکن ان پہ میرے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بھائی مجھے اس دن دوپہر سے پہلے میرے سسرال میں چھوڑ آئے۔ جب میں وہاں داخل ہوئی تو میں نے گیٹ سے کسی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ مجھے سوچنے میں کچھ وقت لگا کہ یہ کون ہے جو اتنی تیزی سے گیٹ سے نکل گیا ہے۔ ایک دم سے ذہن پہ زور ڈالا تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہے رات والا جس نے مجھ پہ قیامت ڈھائی تھی۔ بھائی بھائی بھائی، میری بات سنیں بھائی۔ میری یہ حالت دیکھ کر کچھ دیر تو رک گئے، لیکن پھر فوراً ہی بول اٹھے، ننی شادی ہو گئی ہے اب تمہاری، بچوں والی حرکتیں چھوڑ بھی دو، بس کر دو، کیا اب گلی میں ہمارا تماشا بناؤ گی؟ بھائی کے غصے سے میں اچھی طرح سے واقف تھی کہ جب سے بھابھی آئی تھی وہ شدید غصہ کرنے لگ گئے تھے بلا وجہ ہی۔ بہرحال وہ بات تو میرے دل میں ہی رہ گئی، بلکہ میں نے اپنے دل میں چھپا لی تھی کہ مجھے اب کسی سے بھی کچھ نہیں کہنا۔ میں روتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی، جہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہاں سامنے تو میرا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا تھا، جو کہ میری نند کے ساتھ خوش گپیاں کرنے میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے میری موجودگی کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہ آیا کہ میرا بھائی، میرا سگا بھائی، اس طرح کسی غیر اور نوجوان لڑکی کے ساتھ چپک کے بیٹھا ہوگا۔ آ گئی محترمہ، میری ساس جاتے ہی شروع ہو گئی اور بھائی کا لحاظ کیے بنا کہنے لگی، ارے میاں، اگر تمہاری بہن کو اس گھر میں نہیں رہنا تو بے شک نہ رہے، کیونکہ میرے بیٹے کو کوئی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے ہی اصرار کیا تھا کہ ہماری بہن بڑی سمجھدار ہے، اس کے لیے رشتہ درکار ہے، تو ہم لوگوں نے رشتہ کر لیا، ورنہ کون لیتا ہے ایسی لڑکیوں کو؟ ایسی لڑکیوں پہ میں چونک گئی کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟
بھائی نے میری ساس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آئندہ یہ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرے گی، آپ کو کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے ناک منہ بڑھایا اور بتا دیا کہ یہ گھر اب تمہارے حوالے ہے، تم نے کیسے اس کو سنوارنا ہے یا پھر بگاڑنا ہے یہ تمہیں ہی علم ہونا چاہیے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب میری جگہ نہ تو میکے میں ہے اور نہ ہی سسرال میں، لیکن جہاں میں بس خود کو مار کر ہی زندہ رہ سکتی ہوں۔ بھائی مجھے میرے سسرال والوں کے حوالے کر کے خود چلے گئے۔ میری ساس کا رویہ تو پہلے ہی دن اتنا عجیب تھا، ان کے مطابق میں نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے تو بھائی نے بھی ایک دن بھی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا ہے۔ میں ان کی ساری باتیں سنتی رہی، پھر اپنا معاملہ ایک طرف رکھ کر سوچنے لگی کہ یہ چھوٹے بھائی یہاں کیا کر رہے تھے، اور وہ تو تھے ہی اتنے خوش۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ساس سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی یہاں پر کیا کر رہے تھے۔ ساس بولی کہ ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، وقت آنے پہ تمہیں سب کچھ پتہ چل ہی جانا ہے۔ چلو بی بی اب باورچی خانے میں چلو اور جا کر کام کاج دیکھو۔ ہمارے ہاں یہی رواج ہے کہ بہو دوسرے ہی دن سارا گھر سنبھال لیتی ہے، تم بھی جاؤ اپنے ابا اور میرے لیے چائے بناؤ۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کچن میں چلی گئی، جو اس قدر شدید گندا تھا کہ اللہ کی پناہ، جیسے سے کسی نے مدتوں سے صاف ہی نہ کیا ہو۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی جب بھائی میری نند کے کمرے سے خوش گپیاں کرتے ہوئے گزرے۔ میں فوراً سے کچن کے دروازے تک گئی کہ شاید بھائی کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، لیکن اس نے مجھے ایک نظر بس دیکھا اور پھر میری ساس سے مل کر باہر نکل گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ امی ابو کی وفات کے بعد سے میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوا تھا، اور اب تو جب سے بھائیوں کے رویے ایسے ہوئے ہیں، دل اندر تک سوکھ گیا ہے کہ یہی میری قسمت تھی جو مجھے مل گیا۔ میں پورا دن کام میں لگی رہی، میری ساس اور نند باتیں کیے جا رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک نظر مجھے بھی دیکھ لیتی تھیں۔ وہ زیادہ تر باتیں ایک دوسرے کے کان میں کرتی تھیں تاکہ میں زیادہ جھلس سکوں۔ میں نے سب کچھ اللہ پاک پہ چھوڑ دیا تھا کہ یہی وقت کا تقاضا تھا۔ جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی تھی، مجھے گھر کی تنہائی اور تاریکی پہلے سے زیادہ کاٹ رہی تھی۔ اتنا بڑا گھر اور صرف 4 لوگ، وہ بھی ایسے کہ آپس میں بولتے ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتے کبھی بھی۔ میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں گئی تو مجھے کمرے سے سب سے زیادہ وحشت ہونے لگی تھی کہ جس میں ہوں، جو میرا کمرہ ہے، وہاں میرا ہمسفر ہی نہیں تو میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ کتنے ہی آنسو میرے گالوں پہ لڑک گئے۔ میں سارے دن کے بعد سے اپنے کمرے میں گئی۔ میں جیسے ہی کمرے میں جا کر بیڈ پہ بیٹھی تو ایک آدمی پہلے سے ہی بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ آخر یہ کون ہے؟ میں بے ساختہ ہی اپنی ساس کو آوازیں دینے لگی کہ اچانک سے اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے زور سے بند کر دیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن میرا منہ اتنی زور سے بند تھا کہ میری آنکھیں ابل ابل کر باہر آ گئیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے مجھے پچھلی رات کی طرح حسب سابقہ 3 دفعہ طلاق دی اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں ششدر کھڑی رہی کہ یہ کون ہے جو بنا کچھ سوچے سمجھے مجھے طلاق دے رہا ہے؟ میں بار بار ایک ہی بات سوچ رہی تھی جب ہی میری ساس کمرے میں آئی اور آ کر کہتی ہیں کہ تم ایسے کیوں بت بنی کھڑی ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہاں بتاؤ ہمیں بھی، میں نے کہا۔ دیکھاؤ کہیں آج بھی ایسا نہ ہو کہ تم نے بھاگنے کی کوئی اسکیم بنائی ہو۔ ساس نے زہر اگلتے ہوئے وہی باتیں دہرائیں جو آج صبح دہرائی تھیں۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی عورت ہے، ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا درد سمجھنے سے قاصر ہے۔ میں نے کہا کہ آج بھی میرے کمرے میں ایک بندہ پہلے سے موجود تھا۔ میں نے ہمت کر کے ساس سے یہ بات کہہ ہی دی۔ وہ میرے منہ کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں کوئی الف لیلا کی کہانی سنا رہی یا پھر جیسے میرے تھیلے میں سے ابھی نوٹوں کی گڈیاں نکلنی ہیں۔ اماں، میں نے پہلی دفعہ ساس کو اماں کہا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی اور کہتی ہیں جہاں کوئی نہیں آتا تم سکون سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بار بار سوچتی رہی کہ اب کیا کروں میں بھاگ کر دروازے کی جانب گئی اور اس کی کنڈی لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کی تو کنڈی ہی نہیں تھی۔ اب میں کیا کروں؟ میں دروازے کے سامنے ہی کھڑی رہی تھی کہ کوئی پھر سے نہ اندر آ جائے۔ نہ جانے میں کتنی ہی دیر کھڑی رہی کہ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں باہر جھانک کر دیکھ سکوں، لیکن میں پھر بھی ہمت جمع کر کے کمرے کی کھڑکی کی جانب گئی۔ میں نے پردے کو تھوڑا سا سرکا کر دیکھا۔ مجھے چادر میں لپٹی ایک عورت نظر آئی۔ میں نے جو ہی تھوڑا اور آگے ہو کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری بھابھی کوثر تھیں۔
وہ تیزی سے وہیں برآمدے میں رکھے تخت پہ بیٹھ گئیں اور ادھر ادھر دیکھ کر اماں کو بلانے لگی۔ اماں جلدی سے باہر نکل آئیں اور وہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہ لے۔ وہ جیسے جیسے بولتی جا رہی تھیں ان کی آوازیں کچھ بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے سننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ لیکن ایک لفظ نے مجھے چونکا دیا۔ جو ان دونوں نے ایک ساتھ ہی ننھی طارق کہا تو میرے کان مزید کچھ سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بھابھی کہہ رہی تھیں، اماں بس کچھ دنوں کی بات ہے، آپ برداشت کرتی رہیں، پھر دیکھیے گا کیسے اس کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالتے ہیں، پھر اگلا میرا کام ہے۔ اس نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں غور سے سنتی رہی اور پریشان ہوتی رہی کہ شاید اب یہاں سے بھی مجھے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اف میرے خدا، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اماں آپ ایک کام کریں، اپنی اس لاڈلی کو بھی جلد از جلد یہاں سے رخصت کریں، نہ جانے اور کتنے گل کھلائے گی۔ ہمارے پاس اور اب بچا ہی کیا ہے سوائے عزت کے؟ اگر وہ بھی چلی گئی تو پیچھے کیا بچے گا؟ بھابھی میری ساس کو اماں کیوں کہہ رہی ہیں اور یہ کون سی عزت داؤ پہ لگی ہے؟ میں صرف سوچ کر ہی رہ گئی کیونکہ مجھے سمجھ کچھ بھی نہیں آئی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں کر کے جیسے ہی نکلنے لگی، میری نند کے کمرے سے ایک آدمی تیزی سے نکلا اور باہر نکل گیا۔ میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ یہ آدمی وہی تھا جو پہلی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں چیختی ہوئی باہر نکل گئی اور گیٹ تک چلی گئی۔ اماں اور بھابھی مجھے دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گئیں، لیکن جلد ہی خود پہ قابو پاتے ہوئے کہنے لگیں، ارے کوثر، تیری یہ نند یہاں ٹکنے والی نہیں ہے۔ ارے کسی بھی مرد کو دیکھ لے تو آپے سے ایسے باہر ہو جاتی ہے جیسے کبھی مرد دیکھا ہی نہ ہو۔ تم ایک کام کرو بی بی، اپنی اس لاڈلی کو یہاں سے لے جاؤ، جب اس کا دماغی توازن بالکل درست ہو جائے تو واپس لے آنا۔ میری بھابھی یہ سب سن کر کچھ پریشان ہوئی اور اماں سے کہنے لگی، ارے اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ننھی بڑی اچھی ہے، اس کے بھائی بتا رہے تھے کہ اسے شروع سے ہی نیند میں چلنے اور خود سے باتیں کرنے کی پرانی عادت ہے، ابھی یہاں کچھ دن رہے گی نا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں یہ سب سنتی رہی اور حیران ہوتی رہی کہ میرے سسرال والے کبھی بھی میری کسی بھی بات کو سنجیدہ نہیں لیں گے، لیکن میں کیا کروں؟ میں اس موضوع پہ سوچتی رہی، لیکن جتنا میں سوچتی تھی اتنا ہی الجھ کے رہ جاتی تھی۔ نہ جانے کون سے چکر ان لوگوں نے چلائے ہوئے تھے، میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلا پورا دن بھی ایسے ہی مصروف گزر گیا، پورا دن بس گھر کے کاموں میں ہی۔ آج اماں نے مجھ سے کہا کہ مشین لگا کر کپڑے دھو لوں، کافی سارے جمع ہوئے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور مشین لگانے کے لیے چھت پہ چلی گئی کیونکہ سارا سسٹم وہیں پہ تھا۔ میں نے مشین میں پانی ڈال کر پہلے صاف کپڑے ڈالنے لگی۔ ایک جوڑا ایسا تھا جسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جوڑا میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ ذہن پہ بہت زور دیا تو ایک دم یاد آیا کہ یہ تو چھوٹے بھائی کے کپڑے ہیں، لیکن یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی وہ خود یہاں پہ ہوتا ہے، آج اس کے کپڑے بھی نظر آ گئے تھے۔ یہ چکر آخر ہے کیا؟ میں وہی سوٹ پکڑ کر نیچے گئی تاکہ اپنی ساس سے پوچھ سکوں۔ جو ہی میں زینہ اتر رہی تھی، ابھی آدھی سیڑھیاں ہی اتری ہوں گی کہ میں نے جو سنا کاش نہ ہی سنا ہوتا۔ میری نند اور ساس ایک ہی تخت پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور میری نند بہت ہی آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی کہ اماں ننھی کو سب کچھ بتا دیں، آخر آپ اس سے کب تک چھپائیں گی؟ جب بھی اسے پتہ چلا وہ ہم پہ مقدمہ درج کروا دے گی۔ جو بات سچ ہے وہ اسے بتا دو۔ اماں آخر کب تک جھوٹ کا سہارا لے کر ہم اس رشتے کو بچاتے پھریں گے؟ اس پورے گھر میں کچھ ایسی راز درانہ باتیں تھیں جن کو مجھ سے پوشیدہ رکھا جا رہا تھا۔ میں جتنا بھی ان لوگوں کے قریب آ کر ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی تھی، یہ لوگ کہیں نہ کہیں اتنے ہی پراسرار ثابت ہوتے تھے کہ میں سمجھنے سے قاصر ہو جاتی تھی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ میں جتنی تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی اسی تیزی سے واپس جانے لگی کہ میری نند کی بات نے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اماں کیسر کے کپڑے بھی رات سے مشین میں ہی پڑے ہیں، اگر اس نے دیکھ لیے تھے۔ میں وہی کپڑے لے کر تو ان کے پاس جا رہی تھی، جیسے ہی میں ان کے سامنے گئی ان کی شکلیں مکمل طور پہ رونے والی ہو گئی تھیں۔ وہ پھر سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں یہ چھوٹے بھائی کے کپڑے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا رشتہ ہے بھائی کا آپ لوگوں سے؟ اماں کو جلد ہی کوئی بات نہ سوجھی تو میری نند تیزی سے بولی، ارے بھابھی، کیا اس پوری دنیا میں ایک آپ کے بھائی کے ہی ایسے کپڑے ہو سکتے ہیں کیا؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ میں ایک دم چپ کر گئی کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جائیں آپ اپنا کام کریں۔ میں جیسے گئی تھی بالکل ویسے ہی واپس آ گئی۔
لیکن میرے قدم ایک دفعہ پھر سے منجمد ہو گئے جب میں نے اسی آدمی کو اماں کے کمرے میں سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ میں پریشان تو ضرور ہوئی، لیکن کچھ دائرہ نہیں تھا کسی کو بھی کچھ کہنے کا۔ جب 1 منٹ میں سب مکر جاتے ہیں، میں چپ کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ سب جلد از جلد کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد مزید کام میرے منتظر تھے۔ سارے کام نمٹانے کے بعد میں کچھ دیر کے لیے آرام کی غرض سے تخت پہ بیٹھ گئی۔ میری ساس اور میری نند کہیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد میری بھابھی آ گئی، مجھے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گئی، لیکن پھر بڑے اعتماد کے ساتھ کہنے لگی، اتنا کام مت کیا کرو، کچھ دیر کو آرام بھی ضروری ہے۔ میں نہ ہی رہ سکی۔ میں نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی آپ اور میری ساس نند مل کر کیا کھچڑی پکا رہی ہیں؟ ارے واہ، اسے کہتے ہیں نیکی کرتے ہی گلے پڑی۔ بی بی اتنا اچھا تمہیں گھر دے دیا، اس کے باوجود تمہارے نخرے عروج پہ ہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر کبھی آؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ میں نے رات کا کھانا بھی تیار کر دیا، لیکن میری ساس اور نند ابھی تک گھر نہیں آئی تھیں۔ سسر بھی گھر میں نہیں تھے۔ اب تو جیسے جیسے رات ہو رہی تھی، اتنے بڑے گھر سے مجھے ویسے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ گیٹ پہ بیل ہوئی۔ میں ڈر کے مارے وہیں پہ بیٹھی رہی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ شاید ساس اور نند ہوں۔ میں تیسری بیل پہ گیٹ کھولنے گئی۔ سامنے کا منظر جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میرے بالکل سامنے وہی آدمی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے پھر 3 دفعہ طلاق دے دی اور جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ مجھے اب کی دفعہ کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہوئی کہ جب وہ میرے شوہر ہی نہیں ہے تو پھر فکر کاہے کی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ساس اور نند اس کے فوراً بعد آ گئیں اور ساس مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ ہی رہی تھی۔ کون آیا تھا پہلے دروازے پہ؟ وہ کسی پولیس والی کی طرح مجھے گھور رہی تھی۔ اماں وہ مجھے نہیں پتا، اماں وہی تھا آیا اور اس نے مجھے پھر سے طلاق دے دی اور جلدی سے چلا گیا۔ ارے وہ تجھے ہی کیوں طلاق دے کر جاتا ہے؟ مجھے کیوں نہیں دے کر جاتا؟ کسی کو بھی یہ بات بتاؤ نا تو وہ تجھے اگلے ہی پل پاگل خانے میں چھوڑ آئے گا۔ لیکن یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے کہ تجھے ابھی تک برداشت کیا ہوا ہے۔ اماں نے انگلی کو لہراتے ہوئے مجھ سے بات کی۔ اماں میں تھک گئی ہوں اس بلی چوہے کے کھیل سے، خدا کے لیے مجھے اس اذیت سے نکالیں۔ ارے تجھے یہاں پناہ دے کر ہم خود کسی بہت بڑی اذیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری ہر بات کا جواب اماں کے پاس موجود تھا۔ میں نے پھر زیادہ بات ہی نہ کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میں شدید تھکی ہوئی تھی، لیٹتے ہی سو گئی۔ رات کے تیسرے پہر میں نے ایک سایہ سا اپنے کمرے میں دیکھا۔ جتنی بھی آیات مجھے یاد تھی میں نے ساری پڑھ لی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ اماں کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ میں دبے پاؤں اٹھا کر اسی کمرے میں گئی۔ وہاں کا منظر میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں جیسے ہی کھڑکی میں سے اندر جھانکنے لگی، میرے دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ بڑے بھائی کی آنکھوں سے آنسو تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ زیادتی کر دی ہے۔ اچانک میرا پاؤں نیچے پڑے گملے سے جا ٹکرایا اور اندر موجود تمام لوگ چوکس ہو کر کھڑکی کی جانب دیکھنے لگے۔ میں بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی میں لیٹ گئی اور منہ تک چادر لے لی تھی۔ اگلے دن میں نے کسی سے بھی یہ نہیں پوچھا کہ رات کو میرے بھائی یہاں کیا کر رہے تھے، اور نہ ہی کسی نے مجھے محسوس کروایا۔ آج اماں اور میری نند ناشتہ جلدی کر کے تیار ہو کر نکل گئیں۔ میں نے ان کے جاتے ہی اچھے سے گیٹ بند کر دیا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں آیا کہ اپنی ساس کے کمرے میں ہی جایا جائے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، وہاں تو سب کچھ اس قدر عجیب تھا کہ میری روح لرزنے لگ گئی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے اس کا دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ سامنے ایک بیڈ پڑا تھا۔ بیڈ کے دونوں طرف دیوار پہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی، ایک میری نند کی اور دوسری بڑی بھابھی کی تھی۔ آگے چل کر ایک الماری تھی اور اس کے اوپر ویسے ہی کچھ تصاویر رکھی ہوئی تھیں۔ ایک ان میں سے وہی شخص تھا جو روزانہ مجھے آ کر طلاق دے جاتا تھا، اور دوسرے فریم میں ایک خوبرو نوجوان کی تصویر تھی، وہ نہ جانے کون تھا۔ پھر میرے دونوں بھائیوں کی بھی تصویریں تھیں۔ آگے ایک اور الماری تھی جو کہ دیوار کے اندر بنی ہوئی تھی۔ اس الماری میں لاک لگا ہوا تھا، لیکن وہ بند نہیں تھا۔ چابی اس کے اندر تھی، شاید وہ جلدی میں نکالنا بھول گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے الماری کو ہاتھ لگایا، وہ دھیرے سے کھل گئی۔ اندر تو جو کچھ بھی تھا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ گیٹ پہ بیل بھی ہو رہی تھی، لیکن آج میں نے یہ سب دیکھنا تھا۔ مجھے آج گیٹ کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ الماری کے ایک طرف کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے بے شمار خوبصورت سے جوڑے تھے۔ ایک طرف کچھ جوتے بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ بیل دوبارہ ہوئی، میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے الماری میں مزید دیکھا تو وہاں پہ ایک ڈائری بھی پڑی ہوئی تھی۔
میں نے جیسے جیسے کھول کر اس کو پڑھتی جاتی تھی میرے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے پوری ڈائری پڑھ ڈالی۔ اس کے بعد مرے ہوئے قدموں کے ساتھ گیٹ تک آئی۔ وہاں پہ وہی نوجوان کھڑا تھا جس کی میں ابھی تصویر دے کر آئی تھی، اور اس کے پیچھے وہی آدمی تھا جو مجھے روز طلاق دیتا تھا۔ میں دروازے سے ہٹ گئی، وہ دونوں اندر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں میری ساس، نند، بھابھی اور دونوں بھائی بھی آ گئے۔ وہ سب آ کر بیٹھ گئے تو ساس کی نظر میرے ہاتھ پہ پڑی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ مزید کچھ بول ہی نہ سکیں، کیونکہ ننی ہمیں معاف کر دو، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھیں۔ کیسے معاف کر دوں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ ہم سے بڑی بھول چوک ہو گئی، میری بھابھی بول رہی تھیں۔ میری شادی کو 10 سال بیت گئے تھے لیکن ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ میری ساس نے بتانا شروع کیا کہ میں اللہ کے سامنے بچے زیادہ گڑ گڑاتی تھی۔ پھر بڑی ہی منتوں سے کوثر پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد آصف، پھر ثاقب اور سب سے چھوٹی سمر یعنی تمہاری سب سے چھوٹی نند پیدا ہوئی۔ میں جس قدر خوش تھی میرا اللہ جانتا ہے کہ کہاں اولاد کو ترس گئی تھی، اور پھر کہاں اللہ نے 4 بچوں سے نواز دیا۔ جیسے ہی یہ بڑے ہوئے کوثر کی شادی تمہارے بڑے بھائی سے کر دی، لیکن کسی نے بتایا کہ کوثر کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات، یہ درد مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ پھر ایک دن ایک بابا جی آئے اور ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ یہ ماں ضرور بنے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی جس جگہ شادی ہو وہاں کوئی بھی کنواری لڑکی موجود نہ ہو۔ اگر کوئی ہو بھی تو اس کی بھی فوراً شادی کر دو۔ بس کوثر نے جاتے ہی پہلا یہی کام کیا کہ تمہاری شادی ثاقب کے ساتھ کر دی، لیکن تمہارے بھائی نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ ثاقب تو ایک عرصہ سے ملک سے باہر تھا، اس کے تو کاغذ ہی نہیں بن رہے تھے، ابھی یہ آیا ہے۔ پھر آصف چونکہ کوثر سے چھوٹا تھا لیکن ہم نے اس کی شادی کوثر سے پہلے کر دی تھی، کیونکہ کوثر کی شادی کے لیے تو گھر بھی کوئی ایسا ہی تلاش کرنا تھا جس میں ایک ہی کنواری لڑکی ہو۔ اب جب ہم نے آصف کی شادی کی تو اس کی دلہن نے شادی والی رات ہی اسے طلاق لے لی تھی۔ اس بات نے اس کے دماغ پہ ایسا اثر ڈالا کہ اب جس بھی دلہن کو دیکھتا ہے نا اسے یہی بولتا ہے، جس دن تمہیں دلہن بنا کر ہم اس گھر میں لائے اس رات بھی اس نے یہی کیا۔ یہ اپنی سابقہ بیوی کو بھول ہی نہیں سکا ہے۔ ہم جب تمہیں دیکھنے گئے تھے تو اس دن کیسر نے سمر کو پسند کر لیا تھا، بس اسی شام کو ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا تھا، بس تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اگر تمہیں کچھ بھی ایسا پتا چلتا شاید تم واپس چلی جاتی، اور جب تک کوثر امید سے نہ ہو جاتی تمہیں واپس اس گھر میں نہیں جانے دے سکتے تھے۔ پھر لوگوں کی نظروں میں ہم تمہیں صرف اسی صورت میں اپنے گھر میں رکھ سکتے تھے کہ تم ہمارے باہر والے بیٹے کی بہو ہو۔ ننی ہمیں معاف کر دو۔ بڑے بھائی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کیسر کا بھی یہی حال تھا۔ میری آنکھوں سے شدید آنسو بہ رہے تھے کہ آپ سب نے اپنے مفاد کی خاطر مجھے اس قدر ذلیل کیا، اپنی یتیم بہن کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ کوثر کے آگے بڑھی اور اس نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ باقی لوگ بھی شرمندہ سے تھے۔ آصف کھڑا ہو گیا۔ میں ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ ثاقب اٹھے اور سب کو کہا کہ آپ نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا ہے؟ جب میں یہاں تھا ہی نہیں اور میرا کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ کب آ سکوں، تو پھر اس معصوم کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کیوں کی؟ ثاقب سب سے پوچھ رہے تھے اور سب سر جھکائے شرمندہ ہو رہے تھے۔ آپ سب یہ ساری باتیں مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو کیا میں نے کوئی منع کر دینا تھا؟ میں نے اشکوں سے لبریز آنکھوں سے ان سب سے پوچھا۔ سب خاموش تھے کیونکہ کسی کے پاس بھی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ثاقب آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ میں اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرا ساتھ پسند کریں گی؟ وہ سب کے سامنے مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں صرف آنسو بہانے میں مشغول تھی۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا، نہ ہی مجھ سے کچھ بولا جا رہا تھا۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ وہ آج ہی ننی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اماں نے کوئی مداخلت نہ کی، وہ شاید اسی طرح سے اپنے گناہ کا مداوع کرنا چاہ رہی تھیں۔ میں نے امی کے بعد پہلی دفعہ مسکرا کر ثاقب کی طرف دیکھا جو پہلے ہی مسکرا رہے تھے۔ وہ وہاں موجود سب لوگوں سے کہنے لگے کہ کبھی بھی کسی کا دل دکھا کر انسان راضی نہیں رہ سکتا۔ کوشش کریں کہ دل نہ دکھایا جائے، کیونکہ ان دلوں میں اللہ پاک کی ذات رہتی ہے۔ سب نے اپنے طور پہ اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔
اللہ حافظ.